اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانہ ذبح عظیم۔ یہ بات اصولی طور پر آپ لوگوں کے ہاتھ آ جانی چاہیے کہ اگر امام حسین کی عظمتوں کی روایت امام زین العابدین کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انٹرسٹڈ ایویڈنس محض دھڑے کی شہادت سمجھ کر اس پر گفتگو کی جائے تو پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں جو ان کے ساتھ زیادہ بیان کریں گے پھر وہ قابل اعتراض ٹھہریں گی، مگر آج تک کسی مسلمان نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، اور گاہے گاہے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کہتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی۔ وہ سمجھتے قوت ہوتی تو کیوں نہ زور لگاتے؟ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت ابن منقدر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شیر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت سفینہ کا اصلی نام کوئی اور ہے، وہ سفینہ کہنے کا سبب حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ مرکات شیر مشکات کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے کچھ شعبی ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے کھانے پینے کے بہادر ہوتے ہیں لیکن کام کے ذرا سست ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈھیلا آدمی ہوتا ہے، وہ اتنے تھک گئے کہ اب وہ چلنے میں دقت محسوس کریں، انہوں نے کبھی اپنی تلوار پھینک دی، کبھی اپنی ڈھال پھینک دی، کبھی ذرا بختر پھینک دی، وہ جو پھینکتے گئے وہ صحابی ساتھ سے اٹھاتے گئے، ان کا سرکار کا سفر خراب ہوتا ہے یار۔ اور گاہے گاہے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کہتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی۔ وہ سمجھتے قوت ہوتی تو کیوں نہ زور لگاتے؟ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت ابن منقدر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شیر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت سفینہ کا اصلی نام کوئی اور ہے، وہ سفینہ کہنے کا سبب حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ مرکات شیر مشکات کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے کچھ شعبی ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے کھانے پینے کے بہادر ہوتے ہیں لیکن کام کے ذرا سست ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈھیلا آدمی ہوتا ہے، وہ اتنے تھک گئے کہ اب وہ چلنے میں دقت محسوس کریں، انہوں نے کبھی اپنی تلوار پھینک دی، کبھی اپنی ڈھال پھینک دی، کبھی ذرا بختر پھینک دی، وہ جو پھینکتے گئے وہ صحابی ساتھ سے اٹھاتے گئے، ان کا سرکار کا سفر خراب ہوتا ہے یار مجھ پر رکھتے جاؤ۔ وہ سارا سامان لے کے ان پر رکھ دیا، تو جب وہ سامان کو اٹھائے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئے تو کہتے ہیں کہ تو اسے لگتا ہے جیسا کشتی ہوتی ہے، سفینہ ہے، تجھ پر سامان لدا ہوا اس طرح لگتا ہے جیسا کہ کشتی ہو، یہ وہ سفینہ ہے۔ پھر سرکار نے پیار سے سفینہ کہہ دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی سید اپنے قلم سے سید نہ لکھے اور تحفہ تیری سوچ کو، ہاں؟ نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کو صدیق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں، فاروق کو فاروق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں، عثمان غنی کو غنی کہیں تو وہ قلم سے لکھیں، تو نبی پاک اپنی اولاد کو سید کہے تو سید کہنے سے کیوں گھبراتے ہو یار؟ کسی کا کچھ لیتے؟ کہتے نہیں اور لوگ بے شک سید لکھیں، سید خود نہ سید لکھے۔ پھر اس کا نقصان اگر یہ ہو آنے والے وقت میں جب اس کی اولاد کہے کہ سید ہیں ہم تو جناب وہ کہیں کہ تمہارا باپ تو سید نہیں لکھا کرتا تھا تم خود ہی سید لکھتے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیسی اہل بیت سے اندرونی دشمنی ہے، خاص یہ خارجیوں کا مزاج ہے۔ حق تو یہ ہے کہ لفظ سید دیکھے تو جھک جائے۔ واہ امام مالک تیری بات یاد رہ کے یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ دیار پاک مدینہ میں حضرت ابراہیم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیس پیش ہوا، یہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ کیس کیا پیش ہوا کہ ایک نوجوان نے امام مالک کو مارا ہے اور 2 پسلیاں توڑ دی۔ جب نام لکھا جانے لگا، کیس پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام کیا؟ مدینہ طیبہ میں اس سید کو شریف کر کے بلاتے، اور انا شریف، میں شریف ہوں، یعنی اولاد فاطمہ سید زادہ ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لٹھیا تھی، وہ جا پڑی اور قدموں پہ گر گئے، کہا نواسہ رسول میری چوٹ کی وجہ سے تو عدالت میں حاضر آیا ہے، مجھے وہ وقت یاد آیا جب قیامت کا میدان ہوگا، میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا، اگر حضور مجھ سے یہ سوال کرے تو میری اولاد پر کیس کرتا رہا کیا جواب ہوگا؟ نبی پاک کا نواسہ ہے تو تجھے اس گنبد خضرا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اب وہ ابراہیم مدنی کہتے ہیں کہ ان کو سزا دوں گا اس لیے کہ انہوں نے پسلیاں توڑی ہیں۔ فرمایا قانون ان کو سزا دی نہیں جا سکتی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے غلام کی اولاد غلام ہوتی ہے، آقا کی اولاد آقا ہوتی ہے، میں غلام ہوں، غلام ابن غلام ہوں، یہ میرے آقا کی اولاد ہے، میری آقا ہے، اور غلام کو اپنا آقا مار لے اس کے پاس کوئی سزا نہیں آتی۔
انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو سید نہ کہیں، لیکن دور حاضر میں یہ کشمکش چل رہی ہے اور انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو حضور پرنور سرور عالم کی بارگاہ سے جو خاندان نبوت کو نجابت اور شرافت ملی ہے، جو تقدس ملا ہے، جو برتری اور بزرگی ملی ہے، وہ کسی آدمی سے روکی نہیں جا سکتی۔ یہ عظمتیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہے، ان کا کوئی بھی کسی کتاب میں ثبوت نہ ہوتا، صرف مسلمانوں میں مشہور ہونا بھی دلیل ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي